بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی بیماری جس کا ہمیں سامنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی غلطی کا ذمہ دار خود کو ٹھہرانے کی بجائے دوسروں کو ٹھہراتے ہیں۔ عمومی طور پر معاشرتی طور پر یہ عادت تو بچوں میں ہوتی ہے، سمجھدار لوگوں میں نہیں۔ بچوں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے، کوئی غلط کام ہو جاتا ہے تو وہ ڈانٹ ڈپٹ سے بچنے کے لیے دوسروں پر الزام لگا دیتے ہیں۔ لیکن عقل مند آدمی ایسا نہیں کرتا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں عقل مند آدمی جو ہے ان کی بہانے بازی وہ بچوں سے بھی زیادہ ہے۔ مثلاً اگر کوئی غلطی ہو جاتی وہ کہتا ہے مجھے تو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا۔ کبھی کہتا ہے کہ یہ تو میرے ماں باپ کا قصور ہے، انہوں نے مجھے دین کی تعلیم ہی نہیں دی، اگر وہ مجھے دین کی تعلیم دیتے تو میں یہ کیوں غلطی کرتا ہوں۔ کبھی وہ کہتا ہے او جی چھوڑے، معاشرہ ہی خراب ہے، یہ معاشرہ اچھے بندے کو جینے ہی کب دیتا ہے، یعنی اپنی ساری برائیوں کا ذمہ دار معاشرہ کو ٹھہرا دیا۔ کسی بندے نے داڑھی رکھی تھی کٹوا دی، داڑھی کیوں کٹوا دی؟ جی نائی نے کاٹ دی، میں گیا تھا خط بنوانے کے لیے، اس نے داڑھی کاٹ دی۔ اب کٹوائی خود ہے لیکن ذمہ دار نائی ہو گیا، حجام ہو گیا ذمہ دار۔ پھر کبھی وہ کہتے ہیں مجھے جی فلاں دوست نے بہکا دیا تھا، بس ورنہ میں تو ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ یہ سارے کام یہ غلط طریقے ہیں، اور قیامت والے دن بھی ایسا ہوگا۔ قیامت والے دن کون لوگ یہ کام کریں گے؟ جہنمی یہ کام کریں گے۔ جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ یہ کہیں گے کلما دخلت امت لعنت اختها حتى اذا اداركوا فيها جميعا قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء اضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون۔ سورۃ الاعراف کی آیہ مبارکہ نمبر 38 ہے کہ جب ایک گروہ جہنم میں داخل ہوگا تو وہ دوسرے گروہ پر لعنت بھیجے گا، حتیٰ کہ جب سب اس میں جمع ہو جائیں گے، وہ دوسرا گروہ بھی آ جائے گا، یہ بھی اس میں ہے، جب وہ جمع ہو جائیں گے تو ان کے بعد والے پہلے والوں کے لیے کہیں گے اے ہمارے رب، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا تو انہیں آگ کا دگنا عذاب دے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا سب کے لیے دگنا ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے سب۔ تو یہ اپنی غلطی دوسروں پر ڈالنا یہ تو غیر مسلموں کا طریقہ قرآن نے بیان کیا۔ مسلمان تو ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر خوشیاں مناتے ہیں، لیکن جو گنہگار آدمی ہے، جو جہنم میں جانے والا ہے، وہ اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ جرم بھی اکٹھے کرتے ہیں، کبھی وہ اللہ اور اس کے رسول کی گستاخیاں کرتے ہیں، لیکن جب جہنم میں جائیں گے تو ایک دوسرے پر الزام لگا۔ یہ ہیں جی جن کی وجہ سے ہمیں یہ غلط راستہ اختیار کیا، جن کی وجہ سے یا اللہ انہیں دگنا عذاب دے۔ لیکن اللہ رب العزت فرمائے گا نہیں، سب کے لیے دگنا عذاب ہے۔ تو اپنی غلطی کو دوسروں پر ڈالنا یہ حل نہیں ہے۔ اگر بندہ اپنی غلطی کو اپنے سر لے لے تو شرمندگی بھی ہوگی لیکن اس کا فائدہ بھی ہوگا، آئندہ غلطی سے بچنے کا ذہن بنے گا، انسان کا ذہن بنے گا کہ اب میں نے یہ غلطی نہیں کرنی، اس غلطی کی وجہ سے مجھے شرمندہ ہونا پڑا، معاشرے میں شرمندہ ہونا پڑا،
اپنے خاص دوستوں میں شرمندہ ہونا پڑا، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے بچوں میں مجھے شرمندہ ہونا پڑا، آج کے بعد میں یہ غلطی نہیں کروں گا۔ تو اگر آپ اپنی اصلاح چاہتے ہیں تو پھر اپنی غلطی اپنے سر لینے کی عادت بنائیں، دوسروں کے اوپر مت تھوپیں۔ اگر آپ دوسروں کے اوپر تھوپیں گے تو ایک جھوٹ ہوا، دوسرا آپ سزا سے نہیں بچ سکتے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنی غلطیوں کو سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔